اس پہ بہت ہی آپ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات, انٹرنیٹ اس وقت جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, اور ہم پاکستان بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہمیں اگر فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جانا ہے, کنورٹ ہونا ہے, بننا ہے, ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے, تو ہمیں جو ہماری نیچرل ریسورس جس کو ہم لوگ یوتھ کہتے ہیں, 70% یوتھ ہے پاکستان کے اندر, اور جس طریقے سے ہم آپ بتا رہے تھے کہ جی سیکنڈ موسٹ ٹیلنٹڈ اینڈ ٹاپ ٹیئر فری لانسرز میں آتی ہے پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تو انہیں اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں انہیں دبانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اویئرنیس لانے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیا جائے. اگر گورنمنٹ یا اسٹیٹ کو یہ پرابلم بھی ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا, تو پھر اس کے اگینسٹ اس کو بند کر دینا از ناٹ دا سولوشن. پھر آپ اویئرنیس لے کر آئے, آپ گائیڈ کریں اپنی یوتھ کو یا جو بھی انٹرنیٹ یوزرز ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ جب نالج ہوگی, جب پتہ ہوگا, تو پھر تو اس طرح کے معاملات کافی حد تک کم ہو جائیں گے. اسی کنیکشن میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے کہ جھوٹ اور سچ یقین کریں آج فائنڈ آؤٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے, بڑا شاکنگ لگتا ہے کہ جب آپ کے لیڈرز ہیں وہ ان اسمبلی ہوں یا آؤٹ سائڈ آف دی اسمبلی ہوں, جب ان سے پوچھا جائے کہ جی ایکس بند ہے, ٹویٹر بین ہے, تو یہ کیوں ہے, حالانکہ ان کو پتہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کیوں جی نہیں تھی, کوئی بند نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے علم میں تو نہیں ہے. اس سے پرانے جو کیئر ٹیکر منسٹر تھے انفارمیشن کی, ان کا بھی یہی کہنا تھا جی ہمیں تو نہیں پتا کوئی بین ہے اس وقت کے, وہ بھی یہی کہتے جی ہمیں نہیں پتا. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ وی موونگ فارورڈ, اب یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ شاید بین ہے, یہ بین ہے جی. بہرحال خواتین و حضرات, نان بھائی ایسوسی ایشن, ہم نے یہ پرسوں میرے خیال سے سٹوری کی تھی جس پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا, جو 16 روپے کی جو روٹی ہے مریم نواز صاحبہ نے جو اناؤنس کی ہے. خورشید صاحب جو ہے ان کے میرے خیال سے جنرل سیکرٹری ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کوئی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں تو خورشید صاحب سے پوچھتے ہیں. خورشید صاحب السلام علیکم. جی السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے الحمدللہ. آپ بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں لیٹسٹ آپ کے پاس؟ سر کل انتظامیہ نے میں بلایا تھا 2 دن پہلے بھی, آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے مارننگ شو میں گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ انتظامیہ کے طرف سے ہمیں یہی پہلی ڈیمانڈ یہی تھی کہ یہ ہمارے جو ہم معاملات ہیں, جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہمارے اوپر جو ریٹ اناؤنس کیا گیا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے صدر صاحب ہیں آل پاکستان نان بائی سیشن کے, جو صدر شفیق ریشی صاحب کو, ان کو سب سے پہلے تو راہ کیا جائے. نہیں تو انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی پہلے آپ ہمیں لکھ کے دیں گے جی کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوں. یہ بات یہ ہے کہ ایک تو آپ مار بھی رہے ہیں, اور دوسرا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے مار بھی رہے ہیں سے مطلب کیا ہے, اور رونے بھی نہیں دے رہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ضلع اور پنڈی کے نان بھائیوں کا جو ہے محاورتاً کہا ہے خورشید بھائی, یا مطلب کوئی مار کٹائی ہوئی ہے؟ محاورتہ نہیں سمجھ لیں, دیکھیں مار بھی رہے ہیں اور رونے بھی نہیں دے رہے. ہمیں ہماری دیکھیں پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ جو تاجر ہیں, جو ان کے سٹیک ہولڈر ہیں, اگر پاکستان کے اندر ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اگر کوئی ریٹ طے کیا جاتا ہے, تو میرے خیال میں وہ ریٹ جو لاگو کرنا یا چلانا وہ اس میں آسانی ہوگی. لیکن کمروں میں بیٹھ کر اسی طرح کے کوئی معاملات اگر حل کر کے بعد میں اگر تاجروں پر وہ مسلط کیے جائیں گے, تو میرے خیال میں اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے آپ کے اس پروگرام کے تحت سے کل انتظامیہ نے ہمارے اوپر بھاری جرمانے کیے ہیں, اور بہت ساری دکانیں جو خود سیل کی ہیں. ہماری کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم راولپنڈی کے اندر ہڑتال کریں, اسلام آباد کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے, پورے پنجاب کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اور ضلع راولپنڈی کے اندر آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ہم انشاءاللہ یہ ہڑتال غیر مہینہ مدت تک جاری رکھیں گے جب تک انتظامیہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی. سب سے پہلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ صدر شفیق ریشی صاحب کو رہا کیا جائے. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. یار کیا وہ دہشت گرد ہیں ایک آزاد ملک میں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ میں یقین کریں بہت افسوس ہو رہا ہے. خود میں اس پہ کیا پوری تاجر تنظیمیں جو میں خود احتجاج 50 چینل پر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, ٹی وی چینلز پر, اخبارات کے ذریعے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک, سوشل میڈیا, لیکن کوئی آواز سننے والا ہی نہیں ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. کل ہمیں اے ڈی سی صاحب نے یہی بتایا کہ جی آپ ہمیں نہیں پتا ہم کون لے کے آیا ہے ان کو. تو یہ بھائی میرے دیکھیں 16 MP جو ان پہ لگا ہے, میرے خیال میں یہ ایک تاجر تنظیم جو ایک
جو غریب لوگوں کی آواز اٹھانے والا ہے، اس کے اگر یہ ایسے میرے خیال میں حالات ہوں گے تو پاکستان کے اندر اب دیکھیں کہ کس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آج چکن والے راولپنڈی میں، ان کی بھی میرے خیال میں سننا ہے ہڑتال ہے. یہ چیزیں جو ہے نا انتظامیہ کو بھی اور خاص کر گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے. ہم اس پہ ضرور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کبھی انکار نہیں ہے. ہمیں سستا آٹا دیا جائے، انشاءاللہ سسی روٹی ہم پرووائڈ کریں گے. کبھی اس ہماری خواہش نہیں ہے. ہمارے کاروباری لاس ہو رہے ہیں، یقین کریں کاروبار بالکل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ ایگری ہو رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے مقصد کو سنا جائے. ٹھیک ہے جی خورشید صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی جو آواز ہے پورے نان بھائی کی ایسوسی ایشن کی پاکستان میں ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں نان بھائی ایسوسی ایشن نے جو ہے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ان کا موقف ہے وہ ہم نے آپ کو سنوایا. 10,000 تندور جو ہیں وہ بند جمعرات تک، جی جمعرات تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا، اور مزید بھی ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. آپ نے یہ موقف جانا، ہم یہاں پہ ایک بریک شامل کریں گے.